السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں خلافت راشدہ کے حوالے سے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا وہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہیں. ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی جوڈیشل، پولیٹیکل اور اکنامک سسٹمز کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، خلافت راشدہ کے جو سسٹمز ان کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے پاکستانی معاشرے میں آج کے دور میں. اسی گفتگو کو ہم آج آگے بڑھائیں گے. مزید جانتے ہیں زید صاحب سے. جی سر. دیکھیے معروف، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی پولیٹیکل سسٹمز کی. زیادہ یہ بات ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ جو پاکستان کا ایگزسٹنگ پارلیمنٹری ڈیموکریسی سسٹم ہے یہ پریکٹیکلی کولیپس کر چکا ہے. جو بڑے بڑے ملک کے مسائل ہیں، کسی ایک مسائل کو یہ ایڈریس کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. نہ ان کے پاس وہ مین پاور، وہ ہیومن ریسورس ہے، نہ وہ لیڈرشپ کوالٹی ہے. کیونکہ جو لیڈرشپ کوالٹی اوپر آتی ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ملک کے مسائل کو جان سکے. یہ گلیاں صاف کرانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی دینے کے علاوہ ان کے ذہن فکر سوچ ہے ہی نہیں. قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس قسم کی کوئی چیز ان کے ذہن میں نہیں ہے. آئیڈیالوجی نہیں ہے کوئی، نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی آئیڈیالوجی ہے. ان کی گفتگو ٹاک شوز پہ سنیے آپ، انسان کو ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے آدمی ان کی فحش گفتگو، مرغوں کی لڑائی نہیں ہوتی، فحش گفتگو سن کر کے جو ٹیلی ویژن کے چینلز پہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کو شرم کوئی نہیں ہے. یہ سارے بے شرم اور آپس میں اس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں اور دنیا تماشے دیکھ رہی ہوتی ہے ان کی لڑائیوں کی، گالیوں تک آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اینڈ دین یو سے کہ یہ کیا قوم کو 21ویں صدی میں مسلمان ملت کو لیڈ کریں گے اور لے کے جائیں گے. بیکاز دا سسٹم از سو کرپٹ، انکمپٹنٹ کہ جو لوگ اوپر آ رہے ہیں اگر وہ جینوئنلی سنسیئر بھی ہیں تو ڈلیور ہی نہیں کر سکتے. ان کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننا پڑتا ہے، پھر وہ سارے سیاسی چکر بازی کر کے یہ اوپر پہنچتے ہیں. اس کے بعد جب ایک سسٹم میں آتے ہیں دین بیکم پارٹ آف اٹ. ریپلیس کرنے کا تو سوال نہیں ہے، وہ تو سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں اس میں آ کے. ہم نے جو بات ڈیفائن کی تھی کہ وی نیڈ اے ریڈیکل سرجری ان دا پولیٹیکل تھاٹ پروسیس. آپ کو یہاں پہ ایک ڈائریکٹ پریزیڈنشیل الیکشن کرا کے، یا امیر کہیں، سلطان کہیں، ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کہیں، یہ ماڈل خلافت سے زیادہ نزدیک ہے، جہاں پہ ایک سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے، ایک امیر ہوتا ہے. اس کی جو ایڈوائزری کاؤنسل ہے وہ ٹیکنوکریٹس اور پروفیشنلز اور سنسیئر لوگوں کی ہوتی ہے، فائنسٹ آف دا فائنسٹ، کہ جو اس کے ایڈوائزری کاؤنسل ہوتی ہے. اس کو آپ کیبنٹ کہیں، پارلیمنٹ کہیے، وہ روٹیٹنگ ہو، فکسڈ ہو، امٹیریل باتیں ہیں. دوسری طرف جو مینڈیٹ آپ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو دیں فی الحال، وہ آپ دیجئے کرپشن، اس کا خاتمہ کرنا ہے. وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں جہاں کرپشن ہو رہی ہے دے ہیو ٹو بی روتھلیس. وہاں جوڈیشل سسٹم کو بائی پاس کرنا پڑے گا، کیونکہ جوڈیشل سسٹم کو ریپلیس کرنا ٹیکس ٹائم. تو اسپیشلی آپ کو ان دو ایسپیکٹس پہ، کرپشن پہ، لا اینڈ آرڈر پہ، کہ ملک میں جہاں کہیں کرپشن ہو رہی ہے کسی بھی ادارے میں، اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے تو بروٹل سزائیں، یعنی روتھلیس سزائیں بڑھتی کہ. اور جس لمحے آپ یہ کرپشن کو روکیں گے، جس لمحے آپ لا اینڈ آرڈر درست کریں گے ملک میں، پورے ملک میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا خوشحالی کا. پھر یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا کہ پیسے نہیں ہیں اور صوبوں میں لڑائی ہے اور پانی پہ جھگڑے اور جناب وسائل کس کو کتنے دیے جائیں اور صوبے کے حقوق نہیں ملے. بیکاز یہ جتنے پیسے، فار ایگزامپل اگر بلوچستان کے لوگوں کو جائز شکایت ہے کہ وہاں صوبے کو پیسے کم دیے جاتے ہیں یا پیسے نہیں ہیں، پوائنٹ اس کہ جتنے دیے جاتے ہیں کیا وہ صوبے پہ خرچ ہوتے ہیں؟ جتنے دیے جاتے ہیں وہ بھی تو کرپشن میں ضائع ہو جاتے ہیں. جو نہیں دیے جاتے ان کی تو بات ہی چھوڑیے، جو دیے جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں. اور اسی اپنے ہی لوگ ہیں، حکمران ہیں، اپنی بیوروکریسی ایڈمنسٹریشن ہے کہ جو کرپشن میں، چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو آپ کو ایک ایسا سسٹم، ایک ایسے پروفیشنل ٹیکنوکریٹس، ایک صالح نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز قیادت کی ضرورت ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آ سکتی ہے، اس پولیٹیکل پروسیس سے نہیں آ سکتی. وہ کیئر ٹیکر آ کے اس پورے ملک کو اوور آل کرے، روتھلیس ہو، بروٹل ہو ان ٹرمز آف کرپشن اینڈ لا اینڈ آرڈر. جو ملک میں خود کو حملے کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، آپ ان کا صفایا لٹرلی جڑ سے کینسر کو کاٹنا پڑے گا. یہ نیگوسیشن سے بات، اور نہ ہی کرپشن کے جو لوگوں کو خون لگ چکا ہے، حرام لگ چکا ہے، جن کے منہ کو، کچھ کو منہ کو خون لگا ہوا ہے، کچھ کے منہ کو حرام لگا ہوا ہے، ان دونوں سے آپ بات نہیں کر سکتے. They have to be decapitated. ان کا جو یہ جو ظلم کا نظام ہے، قرآن نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ دیجیے، اس کو اب جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا. جو قرآن نے سزائیں دی فساد فی الارض پہ اور خیانت کے اوپر. رائٹ. پھر تیسرا پاکستان کے ڈیفنس کا ایسپیکٹ جو ہے، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے ہمیں میجر اسی کیئر ٹیکر حکومت کو یا سیاسی حکومت کو ایک میجر ریڈیکل ڈیسیژنز لینے ہیں کہ ہمیں ایک اسٹینڈنگ آرمی تو ہے، وہ رکھنی پڑے گی، لازم ہے. لیکن آج کل دور ہے نیشنل آرمیز کا. آج کل یہ کانسیپٹ ہے کہ پاکستان کا بچہ پاکستان کے دفاع کے لیے تیار ہو. اسرائیل کی 30 لاکھ کی آبادی ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو 15 لاکھ کی فوج کھڑی کر لیتے ہیں وہ، جبکہ ان کی ریگولر فوج 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. They're working on the same principle. Exactly. یہ خلافت راشدہ کے پرنسپلز پہ کام کر رہے ہیں. گولڈا میئر سے جب یہ پوچھا گیا کہ اسرائیل کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن اپنے ڈیفنس پہ، ویپن سسٹمز پہ آپ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں کیوں؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ میں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھا کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوا کرتا تھا مسلمانوں کے پاس، لیکن حضور کے گھر میں جب آپ نے انتقال فرمایا، پردہ کیا، تو دیوار کے اوپر صرف اسلحہ لٹکا ہوا تھا.
ہر طرح کی تلوار تیر اور نیزے اور ڈھالیں تھیں. سو ڈیفینس جو ہے وہ اتنا ڈیفینس سسٹم ویپن سسٹم صحیح اس قدر امپورٹنٹ اور اہم ہے. آپ کو ایک نیشنل آرمی ریز کرنی ہے. ہم 17 کروڑ کی آبادی ہیں. امیجن کیجئے ہمارے پاس 10-12 کروڑ سے زیادہ یوتھ ہے. اگر ہم اپنے نوجوانوں کو جنگ کی تربیت دے لیں, نوجوانوں کو دفاع کی تربیت دے لیں, ویپن سسٹم کی تربیت دے, اور یہ ان میں دہشت گرد کوئی بھی نہیں, ان میں پیٹریوٹک اور آئیڈیولوجیکل اسپرٹ پیدا کر لیں, 4 لاکھ کی فوج اور 10 کروڑ ریزرو, امیزنگ. دنیا میں کس کی ضرورت ہوگی اس پاکستان کی طرف بری نگاہ سے دیکھیں. کیونکہ اس 21ویں صدی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی جنگیں شہروں میں لڑی جا رہی ہیں. عراق کو دیکھ لیجئے, افغانستان کو دیکھ لیجئے, اس سے پہلے یوگوسلاویا کو دیکھ لیجئے, بارڈرز کا کانسیپٹ وہ ختم ہو چکا ہے. اس سے پہلے یوگوسلاویا کو دیکھ لیجئے. صحیح. یوگوسلاویا میں جو جنگ اگر کی ہے تو بوسنیا کے بچوں نے کی ہے, صحیح. عورتوں نے کی ہے, چھوٹے چھوٹے اسکول گوئنگ بچے ویپنز لے کے سربینز کا مقابلہ کر رہے ہوتے تھے. عراق میں آج ریزسٹنس اسٹوڈنٹس دے رہے ہیں. افغانستان میں عام کسان کھیتی باڑی کرنے والے لوگ مزاحمت کر رہے ہیں سپر پاور کی. آنے والا دور اسی قسم کی جنگوں کا ہے, دا 4th جنریشن وارفیئر. تو ہم کو اس پاکستان کے اندر اپنا ڈیفنس مستحکم کرنا ہے. ہم کو اس پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر اور کرپشن, ان 2 نظاموں کو کم از کم 5 سال تک کے لیے ان سسٹمز کو اگر ہم ٹھیک کر لیتے ہیں, جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرے گی, جو کہ پروفیشنل ٹیکنوکریٹس پہ ہوگی. سو 2 مینڈیٹ ہم نے دیے, لا اینڈ آرڈر اینڈ کرپشن اینڈ نیشنل ڈیفنس, جو کہ پاکستان کا پورا سیکورٹی ڈاکٹرن کو اوور آل کر دے گی, نیشنل آرمی کے کانسیپٹ میں دے گی. اور جب آپ ملک میں جیسے بات کہی کہ ایک اسٹرانگ گورن, ایک لیڈر ہو کہ جو خود ایک سادہ زندگی گزارے, اس کے ساتھ کیبنٹ ٹیکنوکریٹ پروفیشنلز اور پیٹریوٹس کی ہو. پیٹریوٹ کی ڈیفینیشن ہم وہ دے چکے ہیں آپ کو کہ جس کو 10,000 تنخواہ ملے تو 80,000 کا کام کرے, 18 گھنٹے کام کرے. اس کے بعد قائد اعظم کو رول ماڈل بنا لیجیے نا اس حوالے سے, سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو بنا لیں, سیدنا عمر بن فاروق کو بنا لیں. ملک کے اندر کوئی لیڈر ہو, کوئی گورنر ہو, کوئی جنرل ہو, کوئی حکمران ہو, کوئی مسلمانوں کا ایڈمنسٹریٹر ہو, اکاؤنٹیبلٹی سے اوپر نہیں ہے. سوئفٹ امیڈیٹ اکاؤنٹیبلٹی. لیکن ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے, آپ لا اینڈ آرڈر درست کرنے کے لیے, کرپشن کو دور کرنے کے لیے آپ کو ایک پاورفل جوڈیشری چاہیے. تو جس طرح ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں, اسی طرح پاکستان کے اس جوڈیشل سسٹم کو بھی اوور آل کرنے کی مکمل ضرورت ہے. یہ جوڈیشل سسٹم کا پورا سسٹم ہی جو ڈیزائن کیا گیا انگریزوں کا, کہ جس کی بنیاد ایک تھانے کچہری کی FIR سے شروع ہوتی ہے, اس کے بعد یہ پہنچتا ہے کیس, اس کے بعد مجسٹریٹ کے سیشن جج کے پاس, اس کے بعد اس کچہری کے اس ذلیل آمیز تصور چکر میں پھنس جاتے ہیں آپ کہ جہاں پہ ایک فائل ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. اور ایک معمولی سائیکل چوری کا مقدمہ بھی ہو تو 7 سال چلتا ہے, اور آدمی کو آپ نے جیل میں ڈال دیا, اس کے پتہ لگا وہ بری ہو گیا, لیکن اس کو جتنا عرصہ وہ جیل رہا ہے یا مقدمے بھگتاتا رہا ہے, آدمی اپنے بچانے کے لیے. جوڈیشل سسٹم کی فنڈامنٹل ڈیفینیشن ہم پہلے دے چکے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم اس کو کہتے ہیں ایک حکومت وقت کی فنڈامنٹل ریسپانسبلٹیز میں سے یہ بات شامل ہے کہ آپ نے عدل پرووائڈ کرنا, انصاف کی فراہمی. اگر یہ سسٹم انصاف فراہم نہیں کر رہا تو سسٹم کا ہم نے اچار نہیں ڈالنا, اس کو ہم پرے کر دیں گے, ہم ایک دوسرا سسٹم لے آئیں گے, ایز سمپل ایز دیٹ, وچ از گوئنگ ٹو بی سوئفٹ, وچ از گوئنگ ٹو بی سمپل, وچ از گوئنگ ٹو بی ایزی, وچ از گوئنگ ٹو بی ایٹ دا ڈور اسٹیپ, اینڈ وچ از گوئنگ ٹو بی فری. عدل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ٹیڈی پائی خرچ نہیں ہونی چاہیے, مفت ہونا چاہیے. یہ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے اسلامک میں. دوسری بات گھر کے نزدیک ہونا چاہیے. تیسری بات ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, یہ نہ ہو کہ کئی سال لگ جائیں اس کے اندر. پھر امپارشل ہونا چاہیے, فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے سارا سلسلہ. اور یہ سارے ایٹریبیوٹس اس ایگزسٹنگ جوڈیشل سسٹم ناٹ ایون ون, لہٰذا آپ کو اس کے بعد ایک آلٹرنیٹ سسٹم بنانا. آپ کو ایکچولی آپ کو آربیٹریشن کہیے یا قاضی کورٹس کہیے, آپ کو ایسی عدالتیں بنانی پڑیں گی جو کم از کم 3-4 ایشوز کو ہینڈل کریں, جس طرح فیملی کورٹس آپ نے الگ بنائی ہوئی ہے نا, جو فیملی کے ایشوز ہینڈل کرتے ہیں. ہم کو ایسی عدالتیں بنانی ہیں, ایسا سسٹم ہم نے دینا ہے جوڈیشری کا, جو کم از کم جیسے عرض کیا بات کہ 90% مقدمات اس معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو تصفیہ کے ذریعے, آربیٹریشن کے ذریعے ریزالو کیے جا سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو اتنے لمبے چلے جاتے ہیں, جو رول جاتے ہیں. جو اسلامک جوڈیشل سسٹم ہے, جس کی بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, کہ اس کا کمال یہ ہے کہ فائنسٹ آدمی, دیکھیے ہمارے اس سسٹم میں یہ ہے کہ سیشن کورٹ میں جج ہوتا ہے, انیکسپیرینس ہوتا ہے, وکیل ہوتا ہے, اس کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں, یا کچھ مجسٹریٹ ہوتا ہے اس کو ڈیولپ کر جج بنا دیتے ہیں, پھر وہ اوپر ہائی کورٹ میں جاتا ہے, کچھ سیکھتا ہے, پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو میچور ہو جاتا ہے, 30-35 سال تک وہ جا کے میچور ہوتا ہے. لیکن جو سیشن کورٹ میں جج فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یقین کیجئے کہ الف بے نہیں پتا ہوتی بہت ساری چیزوں کی, اور وہ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں, ان کو سیکورٹی بھی نہیں ملی ہوئی ہوتی, وہ کمزور بھی ہوتے ہیں, وہ دہشت گرد گروہوں کے خوف میں بھی آ جاتے ہیں, اور پھر وہ کیسز کو اتنا لٹکاتے ہیں, اور کرپشن لوور جوڈیشری پہ اتنی ہے کہ معاملہ وہی خراب ہو جاتا ہے. جبکہ لوور جوڈیشری ہم نے ڈسکس کیا تھا سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ لوور جوڈیشری ہے, جو دروازے کے پاس جائیں 90% کیسز تو وہی ریزالو کی جا سکتے ہیں اگر لوور جوڈیشری پاس. یہاں ٹوٹل الٹا نظام ہے, سب کچھ الٹ ہے. خلافت راشدہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو فائنسٹ آف دا فائنسٹ, یعنی سمجھیے کہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیول پہ جو شخص ہوتا ہے, اس کو سیشن کورٹ میں لوگوں کے پاس لگایا جاتا ہے. وہ اتنا سمجھدار اور طاقتور اور اعلیٰ شخص ہوتا ہے, اتنا اعلیٰ فہم ہوتا ہے, اور ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو وکیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یو ڈونٹ نیڈ اے لائر, آپ خود جج. اور یہ جو سسٹم اسلامک جسٹس, آپ سوچیے اتنا حیرت انگیز ہے. آپ سوچیے کہ آپ اسلام آباد یا راولپنڈی میں آپ ایک
اس قسم کی قاضی کورٹس بنا دیجیے جہاں پہ صرف ایک اعلیٰ ترین جج بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں سے یہ کہیے کہ جس کو جو مسائل ہیں براہ راست آپ جج کے پاس جا سکتے ہیں. جس طرح آپ سپر مارکیٹ میں جا کے گوشت خرید سکتے ہیں اس طرح آپ جج کے پاس جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ مقدمہ ہے اس شخص کے ساتھ اور میری یہ جائیداد اور پراپرٹی اور پیسے کا تنازع یہ مجھے پیمنٹ نہیں کر رہا, مجھے اس نے پیسے نہیں دیے ہوئے, ہم نے کاروبار کیا تھا. بیٹھے فون ملائے گا اس آدمی سے کہے گا تم بھی آ جاؤ, اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ریفیوز کرے, وہ بھی آئے, دونوں سامنے بیٹھے ہیں 15 منٹ میں میٹر ریزالو ہو جائے گا. گریٹ. کین یو امیجن دس؟ طالبان نے یہی کرنا شروع کر دیا تھا افغان سوات کے اندر اور ان ساری چیزوں میں. نتیجہ یہ ہوا کیونکہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا تھا نا, عدالتی نظام ڈیلیور نہیں کر رہا تھا. وہ تو دہشت گرد تھے, وہ تو تھے بدبخت, لیکن انہوں نے لوگوں کی جس نفس کو پکڑا, جس را نفس کو پکڑا وہ عدل تھا, انصاف. انہوں نے کہا یہ لوگوں سے ہم تو آپ لوگوں کے اب غریب آدمی ہے, اس کے وقت جو وہاں کا جاگیردار ہے اس نے لاکھوں روپے دینے ہیں اس غریب مسکون مزدور کے یا کسان کے, دے نہیں رہا. طالبان نے اس وڈیرے کو بھی بلا لیا اور اس مزدور کو بھی بلا لیا. جرت نہیں ہوتی تھی کسی کی طالبان کے آگے بات کر کے, کوئی ظالم گلے کاٹ دیتے تھے. یہ تو بروٹل تھے, they were ruthless. لیکن what happened was کہ why the common people started to go towards them is کہ عام کمزور آدمی کو طاقتور آدمی سے انصاف ملنا شروع ہو گیا. Despite the fact کہ وہ اتنے ruthless تھے, لوگ پھر بھی جا رہے تھے. کیونکہ معاشرے کی فنڈامنٹل ضرورت دیکھیے, انسان بھوکا رہ سکتا ہے, صحیح, ذلیل نہیں ہو سکتا, بالکل خجل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹرو. ہمارے معاشرے میں اپنی بات میں کرتا ہوں, معاشرے میں اللہ نے جو عزت اور مقام اور سٹیٹس دیا ہے اس کے باوجود میں تھانہ کچہری میں نہیں جانا چاہتا, میری جان نکلتی ہے کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا وہاں. ہمارے سارے جو ہمارے جتنے بھی وائٹ کالر لوگ ہیں نہیں جانا چاہتے. We don't want to get involved with کچہری, تھانہ, پولیس and یہ سارا سسٹم. بالکل بالکل. جو جیلیں کا نظام ہے, جو پولیس کا نظام ہے, کیونکہ وہ بنائے ہی آپ کو ذلیل کرنے, یہ ذلیل کرنے کے لیے بنائے گئے, آپ کو رسوا کرنے کے لیے. ایک آدمی یقین کریں تھانہ کچہری میں جا کے دیکھیں حشر کیا ہو جاتا ہے. کسی کا ایک صرف کرائے کا مکان کا, پراپرٹی کا, جائیداد. اور پاکستان میں سب سے بڑا کام جو طاقتوروں کا ہے کہ دوسرے کی زمین پہ, اس کے پیسے پہ, اس کے گھر پہ, اس کی مسجد پہ, اس کے پلاٹ پہ قبضہ کرنا. کہتے ہیں کسی کو پھنسانا ہو تو کیس کر دو, اس کے اوپر ساری زندگی اور پھر وہ ساری لٹکائے عمر کے لیے رکھو. ہو گیا. بالکل. آپ کو یہ سارے معاملات ایک ہی صورت میں ریزالو ہو سکتے ہیں کہ وین یو برنگ ڈاؤن قاضی کورٹس, جہاں لوگ قاضی کورٹ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ وکیل نہیں ہوتا یہاں پہ, آپ اپنا کیس لے کے جج کے پاس جاتے ہیں. اور دیکھیے اگر فار ایگزامپل ہمارے ہاں لوگوں کو چونکہ جان کے ذلیل کرنے کا رواج ہے نا, آپ بینک میں دیکھ لیجئے ایک کلرک بیٹھا ہوا ہے, 100 آدمی دھوپ میں کھڑے ہوئے بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے, حالانکہ وہاں پہ وہ 4 آدمیوں کا اگر وہ بٹھا دے تو وہ ٹائم 15 منٹ میں مسئلہ ریزالو ہو جائے, لیکن ذلیل کرتے ہیں. یہی ہمارا جوڈیشل سسٹم کا حال ہے بھائی. اربوں روپیہ خیانت میں, حرام خوری میں پورے ملک میں خرچ ہو رہا ہے. آپ اسلام آباد اور پنڈی کا ریجن لے لیجئے, اگر آپ یہاں پہ 15 قاضی بٹھا دیں, یقین کیجئے 90% مسئلے تھانے کچہری میں بھی نہیں جائیں گے, وہیں ریزالو ہو جائیں گے. نہیں جائیں گے, بالکل. آپ سارا مسئلہ وہیں ریزالو ہو سکتا ہے. ہمارے گاؤں میں, دیہاتوں میں لوگ اسی لیے پولیس کے پاس, کچہری کے پاس, تھانے میں نہیں جاتے, پنچایت سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. اور پنچایت جس طرح کا فیصلہ کرتی ہے, چونکہ وہ پرائیویٹ ہوتی ہے, لہذا وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. کبھی عورتوں بچیوں کو سزا دینے, کبھی کاروکاری کی سزا, کبھی اس لیے یہ سارے معاملے ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ اسٹیٹ ریسپانسبلٹی نہیں لے رہی ہے جلدی انصاف فراہم کرنے کی. ایگزیکٹلی. اگر آپ تحصیل لیول تک, گاؤں لیول تک جا کے آپ ریپرزنٹیٹو بٹھا دیں اپنے عدل کے, اسٹیٹ کے آفیسرز ہوں جو عدل دینے والے ہوں, اور جہاں پہ کورٹ کچہری, تھانہ, پولیس بیچ میں انوالو نہ ہو رہی ہو, تو 99% لوگ اپنے مسائل اسٹیٹ کے پاس لے کر آئیں گے. ڈیفینیٹلی. حکومت سے کہیں گے ہمارے مسئلے حل کرو. لوگ آلٹرنیٹ جسٹس پہ کیوں جاتے ہیں؟ کبھی گینگز بنا لیتے ہیں, گینگسٹرز بن جاتے ہیں, گنڈے بن جاتے ہیں, پنچایت میں چلے جاتے ہیں, جرگے میں چلے جاتے ہیں, ریاست کے پاس نہیں آتے کیونکہ ریاست کے عدل کے نظام سے خوف آتا ہے لوگوں کو. اسی لیے پھر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹس بننا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. تو دس از واٹ ریاست ہیز ٹو ڈیلیور. سمپل, ریاست کو انصاف دینا, اور آپ کو قاضی کورٹس بنانی پڑیں گی. جو بڑے بڑے کارپوریٹ مسائل ہیں, جو بڑے بڑے کارپوریٹ لاز ہیں, انٹرنیشنل لا ہے, ملک کے بڑے بڑے قوانین ہیں, چلو وہاں کے لیے تو, لیکن ملک کی کتنے فیصد آبادی کے وہ مسئلے ہیں؟ 1% کے بھی نہیں ہیں. بالکل. 99% کے تو وہ مسئلے ہیں کہ جو آربیٹریشن سے, آپ اس کو بے شک آپ سیشن کورٹ کا ہی نام دے دیں, لیکن آپ وہاں سے سارا کچرا ہٹا دیں, سارے وکیل, پیشکار, روپکار, نائب کورٹ, یہ کورٹ, وہ کورٹ, سب ہٹائیں. لیٹ دا پرسن کم ڈائریکٹلی ٹو دا جج. وہ خود جج کے پاس آئے اور بات کرے کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے, کہ میری بیٹی کا خاندانی تنازع ہے, یا میری جائیداد کا مسئلہ ہے, یا میری پراپرٹی کا ایشو ہے, یا اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے. معاملات وہیں پہ ریزالو کر دی جائیں گے 5 منٹ کے اندر اندر. ایبسولوٹلی. ہم کو یہ ریڈیکل سسٹم آف جسٹس اور بالکل آلٹرنیٹ سسٹم آف جسٹس پاکستان میں لے کر آنا. وی ہیو نو چوائس. آپ اس کے اندر چیکس لگا سکتے ہیں کہ ایک قاضی کا لیول ہے, اس کے بعد دوسرے قاضی کا لیول ہے, پھر تیسرے قاضی کا لیول ہے. وہ تو ڈیفینیٹلی آپ ایک سسٹم کو امپلیمنٹ کریں گے تو امپلیمنٹ کرنے کا آپ کر سکتے ہیں, اپیل بھی ہو سکتی ہیں, اس میں انصاف کی ریویو بھی کیا جا سکتا ہے, دیکھا بھی جا سکتا ہے. یہ سارے ماڈل آخر خلافت راشدہ میں سینکڑوں سالوں ٹائم پر ہو, آپ فنڈامنٹل لے لیجئے کہ گھر کے ساتھ ہوں. یعنی مجھے اگر انصاف چاہیے تو مجھے اس کے لیے 600 میل نہیں ٹریول کرنا پڑے, مجھے اس کے لیے سرپارکر سے جا کے اسلام آباد نہ آنا پڑے, مجھے اس کے لیے سوات کی وادی سے نکل کے اسلام آباد یا پشاور نہ جانا پڑے. بیکاز دا مومنٹ اٹ اسٹارٹس, اس کا مطلب ہے کہ سسٹم جسٹس کولیپس, عدل کولیپس ہو گیا.
سسٹم میرے گھر کے پاس ہوگا, وہیں ہوگا, مفت میں ہوگا, میری ایک ٹیڈی پائی نہیں خرچ ہوگی. آپ کو سیکنڈ تھاٹ نہ دینی پڑے جاتے وقت. اور یہی تو انصاف تھا کہ جب خلیفہ وقت کی اپنی ذرہ گم ہو جاتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو سیدنا علی بھی سیدھا عدالت میں چلے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جج سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ انصاف کرو. عباسی خلافت میں, جو عباسی خلافت جو اگین چائنا سے لے کے یورپ تک پھیلی ہوئی تھی, عباسی خلیفہ کے خلاف اونٹ والا کیس کرتا ہے اور کیس جیت جاتا ہے, اور عباسی خلیفہ کو عدالت میں آنا پڑتا ہے. اگین اونٹ والے کو کوئی پرابلم نہیں تھی, جس طرح اس کو پتا ہے ہوٹل سے جا کے پیسے دے کے میں کھانا کھا سکتا ہوں, اس کو پتا اس سے بھی سستا کام ہے انصاف لینا. ٹرکی میں ہم گئے, ترکی میں جانے کا موقع ملا, تو وہاں پر ایک بڑی سی عدالت بنی ہوئی تھی, اس پہ لکھا تھا عدالت سرائے. سرائے, وہ سرائے کہتے ہیں عدالت کا جو دفتر ہے, عدالت سرائے. آف کورس وہاں بھی لائرز کا سسٹم ہے, سارا سلسلہ ہے, لیکن ترکوں میں, اس سے پہلے مغلوں میں, اس سے پہلے جو پورا نظام ہوا کرتا تھا جو پوری دنیا میں, یہاں جگہ جگہ عدالت سرائے بنی ہوتی تھی. I see. پورے شہر میں جگہ جگہ عدالت سرائے ہے, جہاں پہ اسٹیٹ کے جوڈیشل آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کسی کے پاس چلے جائیں, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. یو ہیو اے پرابلم, یو سمپلی گو ٹو دا جوڈیشل آفیسر, اس سے بات کریں. اب یہاں پر اس کی بات پھر آتا ہے, جب آپ کو انصاف اتنی آسانی سے مل رہا ہے, تو اسٹیٹ کے پاس بھی ظاہر ہے پولیس فورس کا کانسیپٹ ہے. اب پولیس دو طرح کی ہوتی ہے خلافت راشدہ ماڈل میں. ایک پولیس وہ ہے کہ جس کا تعلق ڈاکوؤں کو چیز کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کرنا ہے, وہ اگر کوئی لا فساد ہوتا ہے, وہ جو کہ نارمل پولیس ڈیوٹیز ہیں. ایک پولیس ہوتی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی, جو اچھائیوں کو حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے, جو پبلک انکنوینئنسز کو دیکھتی ہے. ایک تو یہ حرام اور حلال کو دیکھتی ہے, بھئی سڑک پہ کوئی بیٹھ کے شراب پی رہا ہے یا جوا کھیل رہا ہے. اب یہ کوئی ڈاکوؤں سے مقابلہ نہیں ہے, بٹ دیئر جاب از ٹو میک شور کہ اس پبلک کے اندر یہ فحاشی, برائی, بدکاری معاشرے کے اندر یہ گند نہ پھیلے. somebody has to be the monitor, سپروائزر تو ہونا پڑے گا معاشرے میں گند کو کنٹرول کرنے. ہاں, تو کوئی بھی نہیں ہے زید صاحب. اور دوسرا وہ کہ جو لوگ پبلک انکنوینئنسز, لائک فار ایگزامپل بڑے لوگ ہوتے ہیں, کوئی شادی بیاہ ہوئی, سڑک گھیر لی, اب پورا ٹریفک بند ہوا ہوا ہے اور گھیری ہوئی اور ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے, اور ایک انڈسپلن مچا ہوا ہے پورا طوفان, لیکن چونکہ طاقتور ہے کوئی بول نہیں سکتا, بلکہ پولیس بھی ساتھ ہوتی ہے. ایسے موقع پہ یعنی یہ ڈاکو ڈکیت والا کام نہیں ہے, لیکن یہ لوگوں کو انکنوینئنس کرنے والا, لوگوں کو تکلیف, پبلک انکنوینئنس تکلیفیں دے رہے ہیں. تو اچھائی کا حکم دینے والی اور برائی سے روکنے والا ایک اور چھوٹا سا ادارہ, کہ جس کا کام لوگوں کو, معاشرے کو ڈسپلن کر کے, لارجر انٹرسٹ آف دی پبلک, یہ کانسیپٹ ہے. تیسرا یہ کہ آپ کی جیلز کا جو کانسیپٹ ہے, اگین جیلز بھی ڈسکریج کی جاتی ہیں ان اسلامک ماڈل. ہمارے ہاں جیلوں میں سارے کے سارے وہ لوگ موجود ہیں کہ جو موسٹ آف دیم آر انڈر ٹرائلز. اور اگر آپ ایک جیل کا اندر جا کے دیکھیں نا, چونکہ 90% لوگ ہمارے جیل میں اندر گئے نہیں ہوتے, جو ایک جیل کی چھوٹی سی کوٹھڑی ہوتی ہے, اس ایک کوٹھڑی میں 10 12 13 مزدور قیدی بند کرتے ہیں, اور ایک بینک ڈکیت بھی ہے, اور جس کے اندر ایک کڈنیپر بھی ہے. یعنی ایک آدمی جو صرف سائیکل چوری کر رہا تھا اپنی غربت کے لیے, جب وہ اندر جاتا ہے, اس کا واسطہ پڑتا ہے اتنے بڑے بڑے کرمنل گینگ سے, بائی دا ٹائم وہ نکلتا ہے وہ گینگ ممبر بن چکا ہوتا ہے. اور دس از وائی وی سے کہ لوگ جب جیلوں میں جاتے ہیں تو ریفارم ہونے کے بجائے کرمنل بن کے نکلتے ہیں. تو کانسیپٹ ہی بیسیکلی غلط ہو گیا آپ کا. اور یہ جو کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے, پھر لہذا جو جیلز کا جو کانسیپٹ ہے کمپلیٹ اوور آل, جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تھا کہ عورتوں کی جیلیں الگ تھی, سول کیسز کی جیلیں الگ تھیں, کرمنل کیسز کی جیلیں الگ تھیں, سزائے موت کی جیلیں الگ تھیں. یعنی وہ, اور پھر چونکہ انصاف اتنی تیزی سے ہوتا تھا کہ مہینے مہینے کیسز ہی نہیں آتے تھے. جب پتا ان کو کہ انصاف ملنا ہی ملنا ہے, پھر لوگ جھگڑیں گے نہیں, مقدمات نہیں ہوں گے, فضول میں لوگ ایک دوسرے کا حق نہیں ماریں گے, چونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے حق مارا یا جھوٹی گواہی دی تو ہمیں عدالت کی طرف سے بڑی سخت سزا دی جائے گی. تو لوگ خود بخود لائن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. 90% فساد ملک میں صرف اس لیے ہے کہ 99% فساد اس لیے ہے کہ ملک میں ان کو پتا ہے کہ ہم ظلم بھی کریں گے تو ہم کو اس کے بعد عدالت کی طرف سے کوئی سزا نہیں دی جائے گی. Exactly. ہم کسی پہ جھوٹا مقدمہ کریں, 10 سال اس کو رگے دیں, 10 سال کے بعد وہ شخص بری تو ہو جائے گا, لیکن جھوٹا الزام لگانے والے کو کچھ نہیں کہا جاتا. لہذا لوگوں کو شوق ہوتا ہے لوگوں پہ مسلسل جھوٹے مقدمے کر کر کے پھنسانے کا. جھوٹی گواہیاں اتنی عام ہیں اس ملک میں, آپ جائیے, لوگ تھیلے لیے پھر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کے, کیا گواہی دلوانی ہے بتائیں, ہم گواہی دیتے ہیں آپ کو. اسی یہ سارا معاملہ اس لیے ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے پر, جھوٹا کیس کرنے پر کوئی سزا نہیں ہے. یو کین ڈو واٹ یو وانٹ. اور وکیلوں کا پھر وہ جو نیٹ ورک کام کرتا ہے کہ لائر اور لائر میں تو ایگزیکٹلی یہ تو ایک دنیا کا مذاق ہے کہ یہ کس قسم کی ایک قاتل اور ایک ڈاکو اور ایک بینک فراڈ, اور جنہوں نے کرپشن کیے, جن حکمرانوں نے اور جن ہمارے پالیٹیشنز نے اربوں اربوں روپے کی جو کرپشن کر چکے ہوتے ہیں, آخر ان کا بھی تو کوئی وکیل ہوتا ہے نا, جس کو سب پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرپشن کیے, لیکن کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ روپے فیس لیتے ہیں, اربوں روپے کی خیانت معاف کروا, ان کی پرائیویسی تو گارڈ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ملک کا بیڑا غرق. اور یہ کہہ کے بچ کے نکل جاتے ہیں کہ ہم تو صرف لائر ہیں, ہمارا تو یہ کام ہے کرنے کا. سوری, ایسا نہیں ہوتا ہے. If somebody has done corruption, you cannot defend them. چاہے وہ
مذہب کے نام پہ کرپشن کرے, گناہ کرنے سیاست والے کے نام کے پہ ساتھ جو اس کرپشن کی کرے, مدد کرنے اور برابر کا فائنانسز کے شریک نام ہے, پہ بالکل. کرپشن کرے. لائر کا یہ کانسیپٹ ہی شریعت کے خلاف ہے کہ ایک چور, ڈاکو, ڈکیت, فساد فی الارض کرنے والے کو وکیل پیسے لے کے, پیسے کھا کے بری کر کے, جھوٹ نو بول کے ونڈر وائی بری یہ کر کے پروفیشن نکال. ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا خلافت اسی لیے راشدہ میں. لائر کا کانسیپٹ ہی نہیں. ایگزیکٹلی. یو ڈونٹ نیڈ لائرز. 99% جوڈیشل مسائل حل ہو جائیں گے, آپ لائر نکال دیں. بالکل. سارے لائر مجھے گولی مار دیں گے, لیکن دا پوائنٹ از کہ انفارچونیٹلی دس از ہاؤ اٹ از. کہ سب سے بڑا ظلم کا پروفیشن جو ہے, بلکہ لائرز کا ہونا تو ایک ایڈڈ بینیفٹ ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے شاید کس طرح سے, چونکہ لا کو اتنا کمپلیکیٹ کیا ہوا ہے. ہمارے یہاں جو لا چل رہا ہے نا, یاد رکھیے گا, دیکھیے یہ انگریز کا بنایا ہوا لا ہے. انگریز نے غلام قوم کو غلام رکھنے کے لیے یہ سسٹم بنائے تھے. بالکل. یعنی مثال کے طور پر چھوٹی اسٹیمپ پیپر کی بات ہے. اب یہ اسٹیمپ پیپر کس لیے, وائی اسٹیمپ پیپر, چھوٹی چھوٹی بات کرنے کے لیے بھی اسٹیمپ ٹکائیں, رسیدی ٹکٹ لگائیں, اور یہ کریں, اور خجل خواروں, اور اوتھ کمشنر, واٹ اوتھ کمشنر, سڑک پہ بیٹھے 20 روپے دیں, وہ اسٹیمپ کر کے دے دے گا. آپ کو خود پتا ہے کہ ہزاروں جھوٹ اسٹیمپ کر رہا ہے وہ. بالکل. تو ان سارے یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے. مطلب کیا کریڈیبلٹی ہے اس پیپر, یقین کیجئے دس انٹائر سیشن کورٹ کی عدالت کے باہر جو اتنا بڑا پیرافرنیلیا لگا ہوا ہے نا خرافات کا, یہ سب پرے ہو جائے. جب یہ پرے ہوگا تو پھر لوگ آئیں گے آپ کے پاس. پھر اب صرف اگر جج بیٹھا ہوا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ جج کے پاس جا کے اپنی رپورٹ کرنی ہے, اس سے بات کرنی ہے, اور میرا کیس اگلے دن لگ جائے گا, اور اگلا بندہ آئے گا ہی آئے گا, اس کے بعد ملک میں کوئی ظلم رہ جائے گا. ون ونڈو آپریشن ہو جائے گا. ون ونڈو کوئی ظلم ہوگا. میں گیا, میں نے اپلیکیشن دی, اگلے دن میرا میٹر ریزالو ہو جاتا ہے, اگلے دن میرا گھر مل جاتا ہے, اگلے دن میری جائیداد مل جاتی ہے, میری پیمنٹ ہو جاتی ہے, میرے پیسے جو روکے ہوئے. یقین کیجئے یہ احسان نہیں ہوگا اس پاکستان پر, اس قسم کا جوڈیشل سسٹم آپ لگا دیں. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالنے والے پتا ہے آپ کو کون ہے؟ جوڈیشری, لائر, یہی سسٹم کے لوگ. بیکاز اگر یہ سسٹم جاتا ہے تو یہ بھی جاتے ہیں. سو دے نیڈ دس سسٹم بیسکلی اپنے. ایگزیکٹلی. اسی لیے پھر وہ بعض اوقات یہی بات بابا بلے شاہ والی آ جاتی ہے کہ 4 کتاباں اتو لتھیاں, اتو لتھا ڈنڈا. 4 کتاباں کچھ نہ کیتیاں, سب کچھ کیتا ڈنڈا. سم ٹائم یو نیڈ ملٹری یا پاورفل فورس جو سختی سے ہی کام کروائے, کیونکہ یہ لوگ خود اپنے آپ کو الٹیمیٹ سولوشن پھر یہی ہے obviously. دیکھیے یا تو انقلاب آ جاتا ہے نیچے, لوگ بغاوت کر کے کھڑے. ملکہ سے جب کہا گیا کہ روٹی نہیں مل رہی تو کہنے کیک کھا لو, پھر لوگوں نے چند دن بعد سے گردن کاٹ کے الگ کر دی اس ملکہ کی. اگر آپ لوگوں کو ایک حد تک پش کریں گے تو پھر بغاوت ہو جائے گی نا. بالکل. ہم اسی کو تو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو, ڈونٹ ڈو دس. عدل دو لوگوں کو, انصاف دو لوگوں کو, یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے. جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اس ملک میں آنی چاہیے, جس کا کام پاکستان میں کرپشن کو درست کرنا ہے, جس کا کام پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو ساتھ ساتھ اسی قسم کا جوڈیشل سسٹم بھی پیرالل بنانا پڑے گا چھوٹا سا, اور آہستہ آہستہ ہم فیز آؤٹ کر دیں گے اس پرانی جوڈیشری کو, نئی جوڈیشری بلڈ کر لیں گے. ورنہ صاحب ہم جھلک دیکھ چکے ہیں بغاوت کی جو ابھی ہمارے جو کہ ساتھ بغاوت ہوا. ملک میں صرف اسی لیے برپا ہوئی ہے. وہ بغاوت امیجن کیجئے نا, اس کی بنیاد ہی یہی تھی کہ ہمیں شریعت کا نظام چاہیے, ہمیں قاضی کورٹ چاہیے, اور وہ آرڈیننس پریزیڈنٹ کو پاس کرنا پڑا. پروسیجر غلط تھا لیکن ان کی ڈیمانڈز غلط نہیں تھی ایک طرح سے دیکھا جائے. ہوتا تو یہی ہے کہ جائز ڈیمانڈز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو جائز ڈیمانڈز اگر ہیں تو یار اسٹیٹ کیوں نہیں دیتی اس کو. سو یہ ٹریلر تھا جو کہ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے شکر ہے ہمیں دکھایا ہے, بلکہ اور ہمیں جنگ کر کے سوات کو واپس لینا پڑا, اس لیے کہ عدالتی نظام کولیپس کر چکا تھا, اور انہوں نے اپنا پیرالل جوڈیشل سسٹم بنا لیا جو پرائیویٹ تھا. تو اس پرائیویٹ سسٹم کو بنانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ عدالتی ریاست کا نظام فیل ہو چکا تھا. بالکل. اگر ریاست ڈیلیور کرے تو پھر پیرالل سسٹم نہیں بنے گے نا. سو ایک جنگ ہم کر چکے, اب ہمیں دوسری جنگ کرنی ہے, مزید جنگوں کو روکنے کے لیے. پورے ملک میں دیکھیے یہ ظلم جو سوات میں ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے بغاوت برپا ہوئی, یہ پورے ملک میں یہی حال ہے نا. ایگزیکٹلی. تو کیوں نہیں کرتے ہیں ہم اس کو, سیکھ لیں اس سے. بالکل. اپنے ملک میں ہر جگہ آپ کو, ہم کو قاضی کورٹس پہ جانا پڑے گا, دے دو ادھر بھائی. اور یہ انشاءاللہ کوئی طاقتور حکمران آئے گا, وہ امیڈیٹلی کرے گا بھی یہی, کیونکہ یہ سسٹم آسانی سے راستہ دینے والا نہیں ہے. دس ہیز ٹو بی بلڈوزڈ, اس کو ہٹانا پڑے گا. اور یہ کانسیپٹ کے ساتھ جج چھٹی چلے جائیں, کہ ججوں کی سمر ویکیشنز ہوں, ونٹر ویکیشنز ہوں, اس کانسیپٹ کو سوچ کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ ہزاروں کیسز پڑے ہوئے ہیں, ہزاروں لوگ جیلوں میں. انڈیا کی ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کی ایک رپورٹ نکلی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ صاحب ہمیں اپنے عدالت میں جو پینڈنگ کیسز ہیں, جو مقدمات ہماری عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں, اگر ہم صرف ان کو ریزالو کرنے لگیں, فیصلے کرنے لگیں, تو ہم کو 320 سال لگیں. تو اس وقت کیسز ہیں, ان کو ریزالو کرنے میں 320 سال میں عمل کریں گے کہ ہمارے پاس جوڈیشری نہیں ہے اور کیسز آئے چلے جا رہے ہیں. ریسورس نہیں ہے, یعنی کہ دیکھیے اتنا بڑا انفراسٹرکچر, اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں جوڈیشری پہ, اور جو پیس آف ورک ہے, کام کرنے کا طریقہ کار ہے, وہ اتنا سلو اور کرپٹ اور انکمپٹنٹ ہے کہ ایک کیس جو 5 منٹ میں ریزالو ہو سکتا ہے, وہ 6 سال لیتا ہے. تاریخیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, ججمنٹس ہوتی ہیں, اور وکیل اس کو لمبا کھینچ رہے ہوتے ہیں اپنی تنخواہوں کے لیے. دس از واٹ وی آر سیئنگ. ملک کا بھی اربوں روپیہ بچے گا, لوگوں کو بھی عدل اور انصاف ملے گا اگر آپ ڈائریکٹ قاضی کورٹس پہ آ جائیں, کہ جہاں پہ انسان براہ راست جج کے پاس جا کے بات کرے. دس از دی اسٹینڈرڈ مسلم سسٹم آف جسٹس فار ہنڈریڈز آف ایئرز.
خلافت راشدہ سے لے کے مغلوں تک یہی نظام تھا کہ آپ وکیل نہیں ہوتا تھا، آپ جج کے پاس ڈائریکٹ جا کے بات کرتے ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو بالکل آؤٹ آف دی کوسچن ہے کہ No. اسلامک نظام میں اور جو ہے یہ دنیا میں بتایا ہو گیا رہا ہے ہے، 10 جگہ ہو رہا ہے دنیا میں، کہ جہاں پہ لوگ پہلے امریکہ میں اسمال کلیمز کورٹس ہوتی ہیں، چھوٹے کلیم، اگر چھوٹا موٹا مسئلہ آپ کا ہے تو پہلے آپ وہاں چلے جائیں، وہاں پہ ڈائریکٹ آپ کورٹ میں جا کے بات کرتے ہیں، مسئلہ وہیں ریزالو ہو جاتا لیکن ہے. صاحب ان سب نے ہمارے سسٹم انہوں نے ہمارے سسٹم لیے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے ان کے سسٹمز پہ چل رہے ہیں، اور ہم اس سسٹم پہ چل رہے ہیں جو ایک کولونیل فورس نے غلام بنانے کے لیے ہم کو جو سسٹم بنائے تھے. آج 1860 کی بنی ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے جو سسٹم ہے وہ ہم 21ویں صدی میں بھی وہی چلا رہے ہیں. They will not work. That's very unfortunate. This is what we are saying. We have to come up with alternate system of justice. اگر پاکستان کی سپریم کورٹ خود اپنے آپ کو ریفارم نہیں کرتی ہے، نظام ہے خود اپنے آپ کو ریفارم نہیں کرتا ہے، تو ہمیں خطرہ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر خونی انقلاب برپا ہوں گے جیسے سوات میں ہو چکا ہے. بالکل. اور اس کو ریفارم وی ہیو نو چوائس. تو خلافت راشدہ ماڈل کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم نے پولیٹیکل سسٹم کی ہم نے پہلے بات کی کہ ہم نے یہ بات کی کہ پولیٹیکل سسٹم کی جو پوری ڈیفینیشن ہم نے دی کہ صاحب وہاں پہ the finest of the finest have to be the leaders. Similarly یہاں پر بھی professional patriotic technocrats should be the cabinet and the parliament. یہ نہیں ہے کہ فیوڈل اس علاقے کا تو آ جائے گا ووٹوں کی بنیاد پہ. They have to be capable enough to be there. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ الیکٹڈ ہیں کہ سلیکٹڈ ہیں. فائنسٹ اپنے پاکستان کے ہر علاقے کے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ان کے فائنسٹ آف دا فائنسٹ لوگ وہاں سے اٹھا لیجیے، ان سے مشورہ لیجیے کہ تمہارے علاقے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. وہ اپنے علاقے کا بتائیں گے ہم نے. اور جو اگر کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں، تعلیم کا مسئلہ ہے، میڈیکل کے ایشوز ہیں، ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنا ہے، واٹر ایشوز ہیں، ریسورسز ہیں، تو کیا پتا ایک فیوڈل کو جو کسی اور علاقے سے اٹھ کر آیا کہ واٹر ایشوز کیا ہیں پاکستان کے، ایگریکلچر کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے یو نیڈ ایگریکلچر، جس نے پی ایچ ڈی کی ہوں دنیا میں ایگریکلچر کے اوپر. یو نیڈ ایکسپرٹس آپ کو ٹیکنوکریٹس چاہیے پارلیمنٹ میں مشورہ دینے کے لیے کہ ہم کس طریقے سے کریں. سو دا پوائنٹ از جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقہ ہے خلافت راشدہ کا ہی کہ وہ کوئی فکس پارلیمنٹ فکس کیبنٹ نہیں ہے. اینی بڈی کین ایڈوائز as long as he is giving advice with sincerity and as long as he knows کہ وہ کیا جواب دے رہا ہے اور اپنے سبجیکٹ کو جانتا ہے. اس سے بڑا ڈیموکریٹک پروسیس تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا کہ آپ پوری قوم سے مشورہ لیں کہ بتاؤ کیا کرنا ہے. بالکل. اب پوری قوم شیئر ہو، اسٹیک ہولڈر ہو اس ملک کو چلانے میں. اس سے بڑی ڈیموکریسی آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہر ایک کی کنٹریبیوشن. لیکن ایک فنڈامنٹل پیرامیٹر ہے کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں. ٹو اسٹے ود ان دی وہ تو ایبسولوٹلی. لیکن ہمارے ملک میں سب کچھ وہ ہو رہا ہے نا. ہاں یہ تو جب اب وہی بات کہ جب اللہ رسول کا حکم یہ ہے کہ عدل دینا، عدل اگر نہیں کرو گے، قصاص نہیں کرو گے، تمہارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. یعنی قصاص کے بارے میں قرآن کہتا ہے اس میں حیات ہے، زندگی ہے تمہارے لیے. قصاص ہے ہی نہیں اس ملک میں. آپ کو قصاص نافذ کرنا ہے. an eye for an eye, blood for blood, life. قصاص نافذ کر دیں گے تو اس ملک میں جو ہزاروں لاکھوں قتل ہوتے ہیں وہ قتل بند ہو جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. نہیں ویسے بھی تو قتل ہو رہے ہیں، تو آپ ایک صحیح سسٹم کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ اگر پنش دیکھیے وہی بات کہ موٹر وے کے اوپر اگر یا اسلام آباد میں آپ داخل ہوتے ہیں تو لوگ خود ہی سیٹ بیلٹ پہن لیتے ہیں کیونکہ چلان ہوتا ہے. ایک خوف ہے نا. بالکل. انسان کی فطرت ہے کہ جب تک اس کے اوپر تلوار نہ لٹک رہی ہے وہ سیدھا نہیں ہوتا. بالکل. اور ہماری قوم کی تو خصوصیت خاص خصوصیت ہے کہ ہمیں ڈنڈا چاہیے. بالکل. آپ جب تک کہ سختی نہیں کریں گے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا پروسیس میں سے گزارنا ہے لوگوں کو 30 سال، یا مقصد انصاف دینا ہے؟ اور انصاف شارٹ طریقے سے دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر خلافت راشدہ ماڈل میں آسان طریقے پہ اوور نائٹ چند دنوں میں دیا جاتا، ایک آدمی پکڑا گیا ہے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں یا 10 قتل کیے ہیں، تو اس کو 50 سال لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگلے دن ٹھان کے بعد فارغ کریں. ایگزیکٹلی. اور قرآن کہتا ہے کہ پبلک کرے. قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب تم ان کو سزائیں دو تو پبلک میں دو، تاکہ معاشرے کا سائیکولوجیکل آپریشن ہو، لوگ دہشت میں آ جائیں، لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم ظلم کریں گے تو یہ ہوگا. صبح فجر کے وقت جیل کی کوٹ لکھپت جیل کی اندھیری کوٹڑی میں ٹانگنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. ظلم تو دنیا دیکھتی ہے، قتل ہوتا ہے تو پوری دنیا کو پتہ لگتا ہے. جو سزا ملتی ہے وہ اندھیرے کمرے میں دیتے ہیں. اللہ نے ایگزیکٹلی اپوزٹ کیا ہوا ہے. اگر جو ظلم ہوتا ہے سزا پبلک میں دو تاکہ دنیا دیکھے کیا ہو رہا ہے. So in an Islamic judicial model آپ پورے معاشرے کو اس قدر کنٹین کر کے رکھتے ہو کہ لوگوں کے ذہن میں تصور ہی نہیں آتا کہ وہ قتل کریں، جرم کریں، خیانت کریں، چوری کریں، کیونکہ ان کو پتا انصاف فوری ملے گا، ہر ایک کے لیے ہوگا، بڑے چھوٹے کسی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. دا موسٹ پاورفل، دا موسٹ ایجوکیٹڈ پرسن شوڈ بی ایٹ دا لوسٹ جوڈیشری، تاکہ وہ کسی کا انفلوئنس قبول نہ کرے. 99% مسئلے وہیں طے ہو جائیں، محلے میں طے ہو جائیں. آپ خود کیسز اٹھا کے دیکھ لیجئے، 99% مسئلے محلے کے ہوتے ہیں، گاؤں کے ہوتے ہیں، شہر کے ہوتے ہیں. بالکل. دوسرے شہروں کے کیسز تو نہیں ہوتے، بڑے بڑے ہائی فائی کیس تو ہی نہیں. بالکل. ہمارا رورل ایریا سارے مسئلے آس پاس کی زمینوں کے جائیداد کے پیسوں کے تنازع ہیں، بالکل وہی ریزالو ہو سکتے ہیں 20 منٹس اگر پاورفل جج بیٹھا ہو عدالت سرائے میں اور اپنے مسئلے ریزالو کر دے. سو دس از دی، اور اٹ کین بی ڈن. It can be done by a powerful government, no time. It's being done at various places and آپ اسلام آباد پنڈی میں ہم کہہ رہے ہیں 20 عدالت سرائے لگا دیں پاورفل، جہاں پہ آنریبل ڈگنیفائڈ لوگ آپ ایک ٹیسٹ ماڈل بنا کے دیکھ لیں نا، ایک چھوٹے سے خطے کو کر کے دیکھ لیں، بالکل پتہ لگ جائے گا. مانسیرا میں آس پاس ہو چکا ہے ایگزیکٹلی. پولیس اسٹیشن کے ساتھ انہوں نے عدالت سرائے چھوٹی سی بنا دی، کچہری جنرل پرائیویٹ لوگ بیٹھے ہوئے جا کے
پر بنا کے دیکھ لیں, آربیٹریشن کورٹس بنا دیں, ان کو کہہ دیں آربیٹریشن کورٹس. پبلک کی رائے لے لیں آپ, اور جس لمحے آپ کسی علاقے میں کسی شہر میں آپ درجنوں آربیٹریشن کورٹس بنا دیں گے کہ بیک لاگ نہ ہو, ٹریفک نہ ہو, لوگوں کو کیا جب اس میں انفراسٹرکچر ہی انوالو نہیں ہے تو کاسٹ اس کورٹ کو قائم کرنے کی آلموسٹ زیرو. ایک کمرہ چاہیے بس, آلموسٹ اے روم بس, ایک آنریبل وکیل, آنریبل جج, ایک آنریبل ایسا آدمی جو انصاف قانون کے تقاضا, عالم دین جو ان معاملات کو سمجھتا ہو. آپ 2-3 کا پینل بٹھا دیجئے جو وہاں پہ بیٹھے ہوں گے, جس کے اندر ایک جج بھی ہے, اس کے اندر ایک عالم دین بھی ہے, ایک اسکالر بھی ہے, اور لوگ اپنے کیسز ان کے پاس لے کے جائیں. دے آر پاورفل انف ٹو ڈیسائڈ دی میٹرز رائٹ دیئر اینڈ دین. آئی کین گارنٹی یو اس ملک کے 99% مسئلے تھانوں, کچہری, عدالتوں میں جانے کے بجائے وہیں ریزالو ہو جائیں گے. اینڈ the moment you remove the backlog, the moment انصاف ملنا شروع ہوگا, معاشرے میں امن دیکھیں کس طرح قائم ہونا شروع ہو جائے گا. کرمنل کورٹس الگ کر دیں, سول کورٹس الگ کر دیں, فیملی کورٹس الگ کر دیں, میٹرز 15-15 منٹ میں ریزالو ہوں گے. قتل و غارت, ڈکیتی, فساد فی الارض, اس کی تو سزائی بالکل بروٹل ہے, ان کو تو اسی طرح روتھلیسلی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے وہ معاشرے میں فساد کر رہے ہیں. So what we are saying is again it's a doable thing. دنیا میں آج کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے اس کے بٹس اینڈ پیسز. ہم ایک سسٹم کے طور پہ اس کو جب امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو آگے انشاءاللہ پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ اکنامک ماڈل اسلامک سسٹم میں کیا ہوگا. ہم نے پولیٹیکل کی مثال ایک چھوٹی سی دی ہے, جوڈیشل سسٹم کی آپ کو دکھا, یہ سب پاکستان میں ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اکنامک ماڈل کی ہم اگلے پروگراموں میں آپ کو بتائیں گے. پھر ہم یہ بتائیں گے کہ ان سارے سسٹم کو کلیکٹ کر کے مکمل کر کے ہم ایک تکمیل پاکستان کس طرح کر سکتے ہیں. ہاؤ کین وی کمپلیٹ دی ڈیسٹنی آف پاکستان, جس کے اوپر ہم نے اس پاکستان کو بنایا تھا, وہ انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ. تھینک یو زید صاحب. ویورز, براس ٹیکس کی ایپیسوڈ یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. ہم نے آج بات کی جوڈیشل سسٹم کی جو امپلیمنٹ میں کی جا سکتی ہے, اور چونکہ ہم نے بات کی کہ انصاف کی جو فراہمی ہے وہ کسی بھی معاشرے کا بنیادی حق ہوتا ہے, لہٰذا اگر اس بات کو یقینی بنا دیا جائے تو پھر کسی بھی طرح کا جو سسٹم ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں دیر نہیں لگتی. انشاءاللہ آنے والی براس ٹیکس کی جو ایپیسوڈز ہیں اس میں ہم مزید سسٹمز اور ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کریں گے. ابھی یہ سلسلہ جاری ہے, اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.